پچھلے جمعہ ہم نے تیمم کی تعریف بیان کی تھی، پھر تیمم کی تاریخ بیان کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ شعبان 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مرسیع کے لیے گئے یا غزوہ بنو مصطلق کے لیے گئے۔ وہاں سے واپسی پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ چونکہ مدینہ کے قریب تھے، کچھ فاصلے پر مدینہ تھا، عشاء کے وقت کے بعد کا ارادہ تھا کہ ہم کوچ کریں گے، اس لیے پانی استعمال کر لیا گیا، لیکن ہار کے گم ہونے کی وجہ سے ساری رات وہاں رکنا پڑا۔ فجر کی نماز کا وقت آیا تو پانی کا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے میں تیمم کا حکم نازل کیا۔ سیدنا حسین بن حضیر جو ہار ڈھونڈنے والی ٹیم کے انچارج تھے، کیونکہ ساری رات خوف اور تکلیف انہیں باقی لوگوں سے زیادہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا اے آل ابو بکر کے خاندان، ابو بکر آپ کی وجہ سے اور آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ نے اسلام پر اپنی کتنی نعمتیں مکمل کی ہیں، آپ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ اور یہ بات حقیقت میں بھی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا خاندان، اور پھر بڑی خصوصیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی اور آپ کی پاکیزہ مطہرہ مقدسہ منزہ بیٹی، جن کی پاکیزگی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جن کی پاکی اللہ کو اتنی جو ہے نا محبوب تھی کہ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں اصول نازل کیے ہیں، جن کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ نے ان کی پاکی بیان کے لیے اللہ نے ان کے بے گناہی کے لیے قرآن کریم کی 18 آیات نازل کی ہیں، یعنی سیدہ طاہرہ، سیدہ منزہ، سیدہ طاہرہ بنت طاہر، سیدہ صدیقہ بنت صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سیدہ عائشہ کی عمر پر جو دیگر احسانات ہیں، ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ جب تک تیمم ہوتا رہے گا، سیدہ عائشہ کی فضیلت ہر مسلمان کے دل میں پہلے سے زیادہ بنتی جاتی جائے گی۔ یہ سیدہ عائشہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ تیمم کا حکم سیدہ عائشہ کی وجہ سے نازل ہوا کہ آپ کا ہار گم ہوا تھا۔ اصل میں یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتانا چاہتے تھے، ایک تو مسلمانوں کے لیے نیا حکم پاکی کا، اور دوسرا آل صدیق کی، سیدنا صدیق اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کی فضیلت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل میں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا معزز خاندان ہے، اتنی برکت والا خاندان ہے کہ اللہ بعض اوقات حکم نازل کرتے ہیں تو ظاہری طور پر یہ خاندان سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، جیسا مرضی ہو، جو سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاکیزگی کے بارے میں بات کرے گا وہ قرآن کی آیات کا منکر ہوگا، اور جو سیدہ عائشہ کی طہارت کے بارے میں شک کرے گا اس کو علماء نے لکھا وہ کافر ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ جس کی پاکیزگی کی اللہ گواہی دے، ہمیشہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی پاکیزگی میں شک کرے یا بعد میں ان کی پاکیزگی کو مسئلہ بنائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خصوصی پیغام ہے جو سیدہ عائشہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ نبی جن کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اللہ جن کے لیے پاک ہونے کی آیتیں نازل کرتے تھے، نبی جن کے حجرہ میں دفن ہیں، نبی جن کے سامنے دنیا سے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پانی پیا تو عائشہ کے ہاتھ سے پیا، نبی نے آخری مسواک کی تو عائشہ نے چبا کر دی، نبی اسی چارپائی پر فوت ہوئے جو عائشہ کے گھر میں رکھی تھی، اور عائشہ کا حجرہ قیامت تک کے لیے جنت کا حصہ بنا دیا گیا۔